بسم الله الرحمن الرحيم شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیس بند کرو جی، بیس بند کرو مکمل، ہلکی جی کو کھول کے باز کھول دو۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، کرسب آواز نہیں صحیح ہے، بار بار نہ تنگ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہن، بحمد اللہ تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رمضان مبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اگے نہ میں گئی اور آج رمضان المبارک کا پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ اور آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان اشتہارات کے ذریعے واضح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہ جنت اندر لے جانے والے وظائف کیڑے ہیں۔ یقیناً وظائف دی اہمیت، اذکار دے فوائد، ذکر دے فوائد سمجھ آ رہی ہے نا؟ اینو ہی قبول کرے ہو پھر جنج دی بھی۔ اور دعاواں دی قوت اور طاقت اس دے حوالے نال خطبات اندر بھی، علماء دے بیانات اندر بھی تسی سنتے رہندے۔ جن بھی اذکار دی اہمیت، فضیلت، مرتبت آج تک سن چکے ہو، انہوں نے بار بار پڑھنے دی کوشش کیجیے، کیونکہ اسی اپنی زندگی اندر یہ چیز دیکھی ہے اور مختصر مطالعے کا نچوڑ بھی یہ ہے
کہ اذکار کرنے والا شخص، وظائف پڑھنے والا انسان، دعاواں کرنے والا انسان کبھی کسی میدان اندر نامراد نہیں ہو سکتا۔ دین اور دنیا دے تمام خزانے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر اندر رکھ چھوڑے۔ اگر چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی تو دین اور دنیا کا ہر خزانہ نصیب فرما دے، پھر ذکر الہی نو اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ بنائیے۔ اور یاد رکھیے، ہمیشہ کوشش کیجیے کہ اذکار اور وظائف تو دو فوائد ضرور حاصل کیجیے۔ اگر یہ دو فوائد اذکار کو حاصل نہیں کر سکے تو پھر گویا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وظائف اور اذکار نو اگر صرف رٹے اور الفاظ دی حد تک رکھیا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ تو اجر اور ثواب مل سکتا ہے، اور ظاہری جڑا تہاڈا کام ہے وہ بھی ہو جائے گا، لیکن شرعی وظائف دا اصل مطلوب اور مقصود جو ہے وہ دو چیزاں نے۔ اگر تانوں وظائف تو یہ دونوں چیزاں حاصل نہیں ہو سکیاں تو گویا تسی پھر وظائف کی اصل حلاوت تو محروم جے۔ سب تو پہلی چیز، قرآن و حدیث کے اندر جتنے بھی وظائف موجود نے یا جو بھی وظائف اسی اپنی زندگی اندر کرنے ہیں، سب تو پہلے انہوں دے معنی اور مفاہیم تے غور کیجیے اور اپنے عقیدے نو چیک کیجیے۔ اگر تسی وظائف نو سمجھ کے، اذکار نو سمجھ کے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بھی بنا لیا تو گویا تسی وظائف کے ذریعے دین اور دنیا دے تمام خزانے حاصل کر لے۔ اور جڑا شخص وظائف پڑھنے دے باوجود انہاں تے غور و فکر نہیں کرتا یا غور و فکر کرنے دے باوجود اپنا عقیدہ درست نہیں کرتا، شرک دی دلدل اور شرک دے گند اندروں نہیں نکلتا، غیر اللہ دی عبادت، غیر اللہ دی شور و پکار تو بعد نہیں آتا، ایسے شخص کو وظائف فائدہ مند ثابت نہیں ہوں۔ اور دوسرے نمبر تے جو دوسری اہم ترین چیز، اگر وظائف تو حاصل نہیں کی تو پھر کچھ حاصل نہیں کر سکے، وہ ہے وظائف دے ذریعے اپنے عمل دی اصلاح۔ ذکر کیجئے لیکن اس تے معنی مفاہیم تے غور کر کے اپنے عمل دی اصلاح دی کوشش کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وظیفے اور ذکر رٹا رٹایا ہوئے، اس کے مطابق نہ عقیدہ ہوئے نہ عمل ہوئے۔ اگر ذکر دے مطابق، وظیفے دے مطابق تھوڑا عقیدہ اور عمل نہیں ہے تو پھر اذکار اور وظیفہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوئے گا۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر جو پیغام دینا چاہنا کہ وظائف وہ عظیم ترین قوت اور طاقت ہے کہ جنہوں نے انسان سمجھ کے انہوں دے معنی اور مفاہیم تے غور کر کے پڑھ لے، اس دے مطابق کر سب آواز ٹھیک سی جتھے ایسی رہن دے ہن بس کرو، ہن پھر انہوں چھیڑ دیتا ہے۔ اس کے مطابق انسان اپنا عقیدہ اور عمل بنا لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ساری جڑی انٹرویو ٹیسٹنگ ہے نا وہ جمعے تو پہلے ہونی چاہیے۔ غور کیجئے،
وظائف کے ذریعے سب تو پہلے اپنا عقیدہ اور پھر عمل درست کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وظائف حقیقت اندر اگر ان کی قوت اور طاقت نو پہچانیا جائے، اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنایا جائے تو وظائف اللہ دی جنت اندر داخل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اور ہتھیار ہے. کلمہ پڑھنے تو بعد ہر مومن مسلمان اور انسان دی سب تو اول جو نظر ہونی چاہیے وہ رب دی جنت تے ہونی چاہیے. جنہاں لوگاں دی نظر جنت تو اوجل ہے، وہ لوگ زندگی اندر بھٹک بھی جاندے نے، الجھ بھی جاندے نے، پھسل بھی جاندے نے، گمراہ بھی ہو جاندے نے، اور طرح طرح دی خطرناک پریشانیاں دے شکار بھی ہوندے. لیکن جس مومن دی نظر صرف اللہ دی جنت تے ہے اور جنت دے واسطے ہمیشہ کوشش کر رہے، اور بالخصوص اپنی زندگی اندر ایسے اعمال ایسے اذکار نو کردا کہ جس دے نال اس نو جنت نصیب ہو جائے، کوئی بندہ حقیقی معنی اندر جنت دا متلاشی ہے. جامع ترمذی اندر حدیث ہے، 2601 نمبر حدیث ہے. امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آگ ورگی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس تو بچنے والا جس تو بھاگنے والا سو گیا ہوئے، اور نہ ہی جنت جیسی کوئی چیز دیکھی ہے جس نو حاصل کرنے والا وہ سو گیا ہوئے. کیا معنی اس حدیث کا؟ جڑا جنت کا متلاشی ہوتا ہے، جڑا جہنم تو بچنا چاہتا ہے، وہ پھر راتاں سو کے نہیں گزارتا. لیکن آج تو امت کی حالت کیفیت بن چکی ہے کہ معاملہ نیند اور سون تک ہی نہیں بلکہ اسی تے بڑی گہری نیند سو چکے ہیں، بڑی لمبی اور بڑی میٹھی نیند سو چکے ہیں. تائیں تے مسلمانہ دی اکثریت اندر جنت دا شوق ختم ہو چکا ہے. نہ نماز دی پرواہ، نہ روزے دی پرواہ، نہ زکوٰۃ دی پرواہ، نہ حج دی پرواہ، نہ ذکر دی پرواہ، نہ وظائف دی پرواہ، نہ حلال دی تمیز ہے، نہ حرام دی تمیز ہے. جو جنت متلاشی نے وہ رات بھر سو کے نہیں گزار دے. جو جنت متلاشی نے وہ فرض نمازاں دے وقت بستر تے ستے نہیں رہندے. جڑے جنت متلاشی نے وہ فجر سو کے نہیں گزار دے. جڑے جنت متلاشی نے وہ تے پھر تہجد وقت اپنے رب دے سامنے گڑ گڑاندے نے، تہجد وقت اٹھ کر کے مصلے تے سواری کردے نے. جڑے جنت متلاشی ہوندے نے، جڑے جنت نو اہمیت دیندے نے، انہاں نو نینداں گہریاں تے مٹھیاں نہیں آندیاں. وہ تے ہر کروٹ تے لیٹ کے اللہ دی جنت اللہ کو سوال کردے نے. تھوڑی دیر اپنے جسم نو سستان واسطے، آرام دین واسطے نیند لے کے پھر اٹھ کے رب نو منانے واسطے، پھر اٹھ کے جنت دا زیادہ راہ تیار کرنے واسطے، جنت دے راستے اندر جڑا سفر دا خرچ ہے اس نو تیار کرنے واسطے ہمیشہ اور ہمہ وقت کوشاں رہندے نے. سنیے، غور کیجئے، جنت دے متلاشی بنیے. جنت کتنی دور اور کتنی قریب ہے. حدیث صحیح البخاری اندر 3250 نمبر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کتنی قیمتی چیز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دے اندر کوڑے دے برابر جگہ دنیا اور دنیا دے جتنے خزانے نے سارے ملا دیتے جان تو جنت دے اندر ایک کوڑا برابر جگہ دنیا دے سارے خزانے بھی دے دئیے، وہ دی قیمت پھر بھی زیادہ ہے. فرمایا جنت دی قیمت انتہائی زیادہ ہے. دنیا کائنات دی حیثیت ہی کوئی نہیں جنت دے ایک کوڑا برابر جگہ تے مقابلے اندر. اور پھر جنت کتنی قریب ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم تو ہاڑے اندروں
ہر انسان دی جوتی دے تسمے نالوں بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا جڑا چاہے حاصل کرنا وہ کوشش کرے، اور جڑا جنت متلاشی بنے وہ پھر جنت اندر جانے والے اعمال کرے گا، جنت اندر جانے والے وظائف پڑھے گا، پھر وہ زندگی اس چیز دی شاہد بن جائے گی۔ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سنیے، توجہ کیجیے، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، فرمایا کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرنے والی عورتاں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ پاک نے انہاں مرداں واسطے تے انہاں عورتاں واسطے مغفرت تیار کر دیتی ہے۔ اللہ پاک نے مغفرت بھی تیار کیتی ہے، اجر عظیم بھی تیار کیتا ہوئے۔ جڑے کثرت نال رب دا ذکر کردے نے، وہ مرد ہومن یا عورتاں ہومن، انہاں واسطے رب نے مغفرت تیار کیتی ہے، جنت تیار کیتی ہے، اجر عظیم تیار کیتا ہوئے۔ سنیے، توجہ کیجیے، اگر چاہتے ہو اللہ جنت عطا فرما دے، اگر جنت اندر جانا چاہتے ہو، اگر جنت نو پانا چاہتے ہو، پھر چند ایک وظائف تواڈے سامنے بیان کرنے لگا۔ ان وظائف نو اپنی زندگی دا حصہ بنائیے، ان وظائف نو اہمیت دیجیے، ان وظائف تے پابندی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان وظائف پڑھنے والے نو جنت عطا فرمائے گا، اللہ جنت دا پروٹوکول عطا کرے گا، اللہ جنت اندر داخلے دے وقت سلامی عطا کرے گا۔ پہلا وظیفہ، پہلے وظیفے تے توجہ کیجیے، حدیث پاک تے غور کرنا۔ حدیث پاک سنن نسائی دے اندر 9928 نمبر حدیث ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے سنن نسائی اندر روایت موجود ہے۔ یہ ایسا پیارا وظیفہ ہے جڑا ہونی تسی جمعے دی نماز تو بعد کرو گے تے تاں وی کر سکتے ہو، جس وظیفے نو ہر نماز تو بعد کرو۔ سننا حدیث پاک میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد، نبی پاک نے فرمایا آیت الکرسی پڑھے گا، نبی پاک نے فرمایا ادھروں موت آئے گی ادھروں اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی دا وظیفہ اپنی زندگی دا حصہ بنائیے۔ اس آیت الکرسی دے وظیفے دی برکت دے نال اللہ جنت دیاں بلندیاں عطا کرے گا۔ اللہ دے بندوں، بالخصوص رمضان المبارک اندر نماز جدوں نماز مکمل کرو، سلام پھیر لو، اسی جگہ تے بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض نماز تو بعد اذکار کیے، انہاں اذکار نو اپنی زندگی اندر اہمیت دے وہ۔ اگر وہ اذکار سارے نہ کر سکو، کم از کم آیت الکرسی ضرور پڑھو۔ جڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پابندی نہ پڑھدا ہے، سمجھ کے پڑھدا ہے، اے معنی مفاہیم تے غور کر کے پڑھدا ہے، آیت الکرسی دے مطابق اپنا عقیدہ بھی بناندا ہے، وہ بندے نو موت آئے گی اللہ اس نو جنت دا داخلہ عطا کرے گا۔ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات واعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ دوسرے وظیفے تے توجہ فرمائیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، حدیث پاک موجم الاوسط طبرانی دے اندر 3654 نمبر روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میرے پیارے حبیب جناب محمد، تھوڑی جی بیس کم کر دیو، ٹھک ٹھک نہیں ہوئے گی۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، تسی توجہ میری طرف کرو، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی انس بن مالک بیان فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا قرآن پاک دے اندر ایک سورہ مبارکہ موجود ہے جڑی 30 آیات تے مشتمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن اندر ایک سورت موجود ہے جڑی 30 آیات تے مشتمل سورت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ
بندہ بھی اس نو پڑھے گا یہ سورت قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے دے حق دے اندر جھگڑا کرے گی اللہ دی عدالت اندر جھگڑے دی آ کے کہے گی اللہ جی یہ مینوں پڑھدا رہیا ہوئے اللہ جی اس نو معاف کر دو اور سورت اس بندے دے حق اندر سفارش کرے گی نبی پاک نے فرمایا جدو یہ سورت اللہ دی عدالت اندر آ کے اپنے پڑھنے والے واسطے جھگڑا کرے گی نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دین گے وہ سورت الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر یہ 30 آیات تے مشتمل صورت ہے دوسری حدیث تے غور کرنا یہ حدیث مستدرک کے حاکم اندر موجود ہے اس تے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ سورۃ الملک پڑھدا ہوئے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن سورہ ملک اس بندے دی سفارش کرے گی اگر یہ بندہ اپنے کچھ گناہاں دے باوجود جہنم اندر بھی چلا گیا سورہ ملک اس بندے دے حق اندر سفارش کرے گی اللہ پاک اس بندے نو جہنم چوں نکال کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور جو تیسرے نمبر تے سنن ابن ماجہ اندر حدیث موجود ہے 3786 نمبر نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ سورۃ الملک پڑھدا رہیا قیامت نو سورہ ملک دی سفارش کرے گی اللہ دی سفارش قبول کر کے پڑھنے والے دے گناہ معاف کر دے گا اور چوتھی روایت سورہ ملک دے بارے سنن نسائی کبریٰ دے اندر اس دے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اے جنہیں بزرگ دیوار نہ بیٹھے انہوں جگاؤ اے جگاؤ بزرگان ٹیک چھوڑ دو سارے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ رات نو سوندے وقت سورۃ الملک دی تلاوت کر لے جدو یہ بندہ قبر اندر پہنچے گا اللہ پاک اس بندے نو قبر دے عذاب تو محفوظ فرما لین گے باقاعدہ حدیث اندر الفاظ موجود نے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ سوندے وقت سورۃ الملک پڑھے گا جدو بندہ قبر اندر پہنچے گا جے عذاب بندے تے آن لگے گا تے اے سورت دفاع کرے گی جے عذاب پیرا والوں آن لگے گا سورہ ملک پیرا وال آ کے کھڑی ہو جائے گی جے عذاب سر والوں آن لگے گا سورہ ملک سر وال آ جائے گی جے دائیں تے بائیں تو عذاب آن لگے گا سورہ ملک جڑی سائبان بن کے حفاظتی بند بن کے کھڑی ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو عذاب قبر تو اے دی برکت نال نجات عطا فرمائیں گے سورہ ملک نو یاد کیجئے 30 آیات تے مشتمل سورت ہے اس سورت نو خود بھی یاد کیجئے اے دے ترجمے نو پڑھیے اس دا سب تو پہلا لفظ ہی اس دی سب تو پہلی آیت مبارکہ ہی توحید دا بہت بڑا اعلان ہے تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت ہے اس ذات جدے ہاتھ دے اندر ساری کائنات دی بادشاہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک ساری کائنات دا بادشاہ شہنشاہ ساری کائنات دا خالق ساری کائنات نو چلانے والا ساری کائنات دا داتا ساری کائنات دا دستگیر ساری کائنات نو نوازنے والا ساری کائنات فقیر ہے دینے والا رب ہے ساری کائنات دا غوث العظم ساری کائنات دا جناب علی غریباں نو نوازنے والا وہ صرف میرا اللہ ہے عقیدہ توحید دا پیغام سورہ ملک ہے سورہ ملک اعمال دی اصلاح دا پیغام ہے سورہ ملک نو یاد کیجئے اور سورہ ملک دے ایک ایک لفظ تے معنی تے غور کیجئے پھر محبت نہ پیار دے نال اپنی زندگی اندر سورہ ملک دی تلاوت کیجئے اگر زیادہ نہ پڑھ سکو کم از کم روزانہ سوندے وقت سورہ ملک دی تلاوت ضرور کیجئے قیامت دا دن ہوئے گا سورہ ملک سفارش کرے گی اللہ کو انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا تیسرے وظیفے تے غور کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے بھی راوی نے حدیث صحیح البخاری اندر 2736 نمبر حدیث ہے وا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ احادیث سیدنا ابو ہریرہ دی بیان ہو رہی ہیں اللہ جتھے ابو ہریرہ لیٹے نے قبر نو نور نہ منور فرما دے اللہ میرے ابو ہریرہ دے جنت درجات بلند فرما دے میرے ابو ہریرہ نے بھوکاں برداشت
برداشت کر کے حدیث نو یاد کیتا ہوئے. میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فاقے برداشت کر کے محنت کر کے پیغمبر دی ایک ایک حدیث نو لے آوے, ایک ایک حدیث نو یاد کیتا ہوئے, امت تک پہنچایا ہوئے. سب تو